مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان اکرام اس فتوے کے بارے میں کہ ایک سنی حافظ صاحب ہیں، وہ چھوٹی موٹی کتابوں کی تجارت کرتے ہیں۔ ایک شخص حافظ صاحب سے بیشتی زیور طلب کیا تو اس کے آرڈر پر حافظ صاحب نے منگا کر دے دیا، کیونکہ تاجر کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ گاہک کی خوش کرے۔ چند لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ حافظ صاحب وہابی ہو گئے، وہابی کتاب منگا کر دے دیتے ہیں، آپ پر توبہ تجدید ایمان واجب ہو گیا۔ اب ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سنی ایمان یا مسئلہ کیا اتنا کمزور ہے کہ صرف یہ کتاب منگانے سے وہابی ہو جاتا ہے، یا وہابی دراصل وہ ہے جو وہابی عقیدہ دل میں جمائے اور اس پر عمل کرے تو اس کی تبلیغ کرے۔ خلاصہ فرمائے، کیا واقعی حافظ صاحب وہابی ہو گئے اور تجدید ایمان ان پر لازم ہو گیا؟ مہربانی ہوگی۔ وہابی عقیدہ رکھنے والے ہی کو وہابی کہتے ہیں۔ حافظ صاحب مذکور اگر عقائد اہل سنت کے ماننے والے ہیں تو بہشتی زیور خریدنے اور بیچنے کے سبب وہابی نہیں ہو گئے، مگر چونکہ بہشتی زیور گمراہ کن کتاب ہیں تو اس لیے اس کی خرید فروخت جائز نہیں۔ حافظ گنہگار ہوئے، توبہ کرے، آئندہ اس قسم کی گمراہ کن کتاب نہ بیچنے کا عہد کرے۔ وہ ہوا تعالی۔ مسئلہ کیا قبر میں سوال و جواب اور عذاب و ثواب مردہ کو زندہ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے؟ الجواب، قبر میں سوال و جواب اور عذاب و ثواب مردہ کو زندہ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے طریقے سے، اس میں اختلاف ہے۔ لہذا اس کے بارے میں صرف اس قدر عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور خدا تعالی مردہ میں ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیکھتا، سنتا، باتیں کرتا، سوال کا جواب دیتا اور عذاب و ثواب سے رنج و راحت پاتا ہے۔ حضرت صدر السریہ رحمت اللہ علیہ بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 25 میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی۔ پھر چند سطر کے بعد اسی صفحے پر تحریر فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، مگر کہیں بھی ہو اپنی جسم سے اس کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اگر ہمیں قدر بدانن کے پروردگار تعالی در مردہ حالت پیدا کند کہ بداں چیزیں از علم و راحت در باید در اعتقاد صحیح کفایت است۔ واللہ تعالی عالم۔